ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ. اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام جی صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ دو دو پتھر اٹھا رہے تھے. وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا. نبی علیہ السلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار، ہائے ہائے کیا درد ہے اس حدیث میں. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ. وائے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا، تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت. اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. دو جملے، دو فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں. یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے. یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. یہ جو گلے پھاڑ کے مولوی، یہ دو بھائی جو بیٹھ کے یہ سارا وہابی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو نا مبالغہ کر لو، اور تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری. تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے، اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں. ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے، اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. اب میں ان کو ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں. یہ تو قرآن و سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کو مانے، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے لیے اپنے بابے پہلے ہیں، بعد میں قرآن و سنت ہے. اسی لیے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں. اور پھر اسی لیے عرض کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. مانتے وہ بھی اسی دین کو، اللہ کو، رسول کو ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں.
وہ لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. وہی جو ایک پرانی کہانی بخاری مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو 1 اجر. اور یہ تو حاکم وقت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد. جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جنگ جمل صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں. آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ، ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا. یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں، اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے. سنیں پھر کیا کہتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ انہیں یہ حدیث بخاری مسلم کی پہنچ چکی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی بخاری مسلم تو میں نے اس میں ایڈ کیا اس حوالے سے، ظاہر ہے ان کو تو اس کے بغیر ہی پہنچ چکی تھی نا، لیکن ہمارے تک بھی پہنچ گئی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں شہید کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے قیامت کے دن، چہ جائے کہ ان کو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے پر 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اسے برابر بھی چھوڑ دیا جائے نا تو اس میں اس کی کامیابی ہے. تم اجر کی بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہے جناب برابر ہی چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اندازہ کرو یہ میں کیا ہے. وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. رکو ذرا، صبر کرو. ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ بھی امام حنیفہ کے بعد گنتی کے لوگوں میں حنفیوں کے امام ہیں. اب تو ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن مرضی کی باتوں میں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقاہ پوری دنیا میں دی بیسٹ شرح ہے. اس شرح کے اندر انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں، وہی 2812 جو ان کی موت ہے، ملا علی قاری مرقاہ میں لکھتے ہیں. یہ تو وہ جملے ہیں جو میں نے کبھی نہیں بولے، اور اس سے زیادہ سخت جملے پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے نہیں کہے، اور ان کی زبانیں گونگ ہیں. ہمارے زین بھائی نے ایک دیوبندی مولوی کو صرف یہ 2 حوالے عینی حنفی کا اور ملا علی قاری کا بھیجا، اس کو سانپ سونگ گیا. آؤ نا اپنے گھر کی خبر لو نا، بات ہمیں کرتے ہو. سنو، ملا علی قاری کہتا ہے میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو ان کے دل میں لالچ تھی نا حکمران بننے کی. آپ کے ساتھ عثمان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو لالچ تھی خلیفہ بننے کی. کون؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھا. ہائے 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 ہائے، میں صدقے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. یہ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ. میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے، خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ تھا نا وہ رسول اللہ پہلے ہی باہر نکال گئے تھے کہ یہ جماعت ہی باغی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. جہنمی نہیں ہم کہہ رہے، جہنم کی طرف بلانے والی، ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر ہے، کیا کر سکتے ہیں. اب جو کنکلوڈنگ جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث، قرآن و سنت دونوں مہجور ہو گئے. وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پشت پہ ڈال دیا حضرت معاویہ کی ایکٹیویٹیز نے. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا. ہاں جی، ٹائم قیامت تک جے اس ابے دی خبر لینی جے ہن اینو کہنا جے ہن نیم رافضی نہیں، فل بٹا فل رافضی. ہاں، اور اگر یہ رافضی ہے تو تواڈے ملے تے شاہی کو نہیں، دیوبند بریلوی تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے علمی اعتبار سے ملا علی قاری کے مقابلے پہ. جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان. اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی کا جھوٹا ہے یا کذاب ہے یا مکار ہے یا دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا. یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ. اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول. اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا. نعوذ باللہ. اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو. وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے. اور جواب چاہیے ہے تواڈے ابے دے بارش فتویٰ چاہیے ہے. نیم رافضی لگایا ہوا ہے. ناسبیو آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے آپا. ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج وچ. انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے، ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے مولا علی کا قول. تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا، اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا. آج اور لے لو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے، سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو. ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا. اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا. الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، لہٰذا ہم تو باغی ہوئے. معاویہ بولے خاموش رہو، تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو. ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے، کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. ہے جی یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا وہ یہ بندہ ہے.
اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے. لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا نا وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ. مولا علی نے پھر پھکی دی ہے. جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا ہے، تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ عہد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا. کڈی وڈی پکی ہے. مولا علی بھی پکیاں دیندے سن. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا. بھائی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں. ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں، سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی. بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ہاں، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. روحانی ابا جان ہے ابن حجر اسقلانی دیوبند بریلوی اہل حدیث تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں نا وہ ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں. المتوفا 852 ہجری. انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے جو دنیا میں نمبر 1 شرح ہے، جس کے بعد شرح لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی، اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرح فتح الباری. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے، فضائل معاویہ نہیں لکھا. اس کی ریزن کیا ہے یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کو فقیہ اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت یہ ہے، کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہے، فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے تھے. کسی نے آ کے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں. وہ تو بخاری میں موجود ہے، صحابہ کا عمومی عمل 3 وتر ہے، ایک میں بھی حرج نہیں. اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو، وہ صحابی ہے، فقیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. سر انہوں نے تقیہ کیا ہے، اور یہ بات امام طحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں. اور پہلے آپ سمجھ لیں 350 سال میں آتے ہیں، 321 ہجری میں امام طحاوی فوت ہوئے ہیں. طحاوی شریف بڑی تسی مشہور سنی ہونی ہے، حنفیاں دی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، شرح معانی الآثار، اردو میں آ چکا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آیا ہے کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وتر پڑھا جائے. نبی الاسلام ایک وتر نہیں پڑھتے تھے، آپ 2+1 پڑھتے تھے یا 2+2+1 پڑھتے تھے. اکیلا خالی وتر نہیں پڑھا، وہ 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 کر کے ایک ایک ہوتا تھا، 3 5 7 11 13 تک. میں نہیں کیا گدھا، وہ انہوں نے کیا ہے. وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا، ہم تو خاموش رہیں گے، ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر. تو ابن حجر اسقلانی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو ایک وتر پہ انہوں نے کہا فقیہ ہے، صحابی ہے، تو یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام
اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لی ہیں۔ اے کہندے نے ساڑیاں فضیلتاں بھی ہیں جی، موضوعات شریف، گھڑی ہوئی شریف بھی اور کڑیاں ہوئی ہیں روایتاں۔ حضرت معاویہ کی فضیلت گھڑی ہوئی حدیثوں کی جو کتاب ہے نا، اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اس طرح کی نا جھوٹی روایتیں کٹھی کی ہیں، یہ بتا کے جھوٹی ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی فضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا، تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں۔ اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے، اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے، یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دارالاسلام نے سنن نسائی کے مقدمے میں خود نقل کیا ہے کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی۔ اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے۔ امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ نقل کیا۔ احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ، احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ المتوفا 241 ہجری۔ اب احمد بن حنبل کو تو اس کے علاوہ بھی بڑے اماموں کے اقوال ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو احمد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے، وہ سوچ رہے اب میں کیا جواب دوں، جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے، ورنہ تو انجینئر صاحب کا 5B پورا پڑھنا پڑے گا۔ تو ایک جملہ بولوں تو سنیں کیا جملہ انہوں نے بولا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہے، سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا، کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے، علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے، چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا۔ احمد بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا۔ یہ امیر شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے، تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا، ان کے مامو جان، ان کو انہوں نے اوپر کرنا شروع کیا کہ ان کی تو یہ فضیلت، ان کی تو یہ فضیلت، ان کی تو یہ فضیلت۔ چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس پہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ، امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے۔ اے ابن حجر اسقلانی، اے جناب حق چار یار میں چار والے جے، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے۔